سٹینک ورسز یعنی شیطانی آیات نامی یہ کتاب 547 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں کئی مرتبہ توہین پیغمبر اور توہین قرآن پاک کی گئی ہے۔ سلمان رشدی اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمود کے نام سے پکارتا ہے، جو دراصل شیطان کی ایک قسم ہے، استغفر اللہ۔ اس کے بعد یہ ملعون شخص قرآن پاک کو ایک افسانوی کتاب قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں بیان کی گئی باتیں خود اپنے آپ سے گھڑی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گستاخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے اور تہمت لگاتا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ یہ خانہ کعبہ کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں طواف کرنے کے لیے لوگ ایسے قطار میں کھڑے ہیں جیسے فحاشی کے اڈے پر جانے کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سلمان رشدی کی اس گھٹیا کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض، صحابہ کرام جیسا کہ جناب بلال حبشی اور حضرت سلمان فارسی کو سیاہ فام دیو اور انسانی دنیا کی پست مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہی وہ گستاخیاں تھیں جن کی وجہ سے مسلم امہ کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی اور پوری دنیا میں شدید احتجاج کیا گیا، جبکہ 14 فروری 1999 کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے بھارتی نژاد برطانوی مصنف سلمان رشدی کو اس کی کتاب سٹینک ورسز لکھنے پر اسے قتل کرنے کا فتویٰ دے دیا۔ اپنے فتوے میں آیت اللہ خمینی نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اس کتاب کے مصنف اور ناشرین کو جلد از جلد قتل کر دیں، تاکہ پھر کوئی بھی اسلام کی مقدس اقدار کو ٹھیس پہنچانے کی جرات نہ کرے۔ جبکہ اپنے فتوے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص سلمان رشدی کی موت کی سزا پر عمل درآمد کرتے ہوئے خود بھی مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان رشدی کی جان لینے والے کے لیے 8.2 ملین ڈالر کی رقم کا اعلان بھی کیا گیا، لیکن پھر برطانوی حکومت نے سلمان رشدی کی حفاظت کی ذمہ داری پولیس کو سونپ دی اور وہ قریب 13 برس تک جوزف اینٹون کے فرضی نام سے مختلف سیف ہاؤسز یا محفوظ مقامات پر منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ پہلے 6 ماہ کے دوران تو 56 مرتبہ اس کے ٹھکانے بدلے گئے، لیکن پھر 2012 میں اس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ میں اب باہر نکلنا چاہتا ہوں، میں مزید قید نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اس بیان کے بعد اس ملعون نے سیکیورٹی کے حصار میں باہر نکلنا شروع کر دیا۔ اسی طرح 12 اگست کو بھی یہ نیو یارک میں ایک کنونشن میں شریک ہوا جہاں اسے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا، لیکن ابھی اس نے اپنی تقریر کرنی ہی تھی کہ ایک نوجوان نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ اس نوجوان کے پاس ایک تیز دھار چاقو تھا جس کے پے در پہ وار کر کے سلمان رشدی کو شدید زخمی کر دیا گیا، جس کے بعد وہاں کی سیکیورٹی منظرعام پر آئی اور بڑی مشکل سے سلمان رشدی کو اس نوجوان سے بچایا۔ اس حملے کے فوری بعد سلمان رشدی کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ حملہ کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ سلمان رشدی اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، جبکہ ایک آنکھ مکمل طور پر بیکار ہو چکی ہے، لیکن بعض لوگوں کے مطابق سلمان رشدی اس وقت مر چکا ہے، مگر اس خبر کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملعون پر حملہ کرنے والے نوجوان کا نام ہادی بتایا جا رہا ہے، جس کی عمر 24 سال ہے، جو نیو یارک کی پڑوسی ریاست نیو جرسی کے شہر فیئر ویو کا رہائشی ہے۔ یارون کے میئر علی توفی نے ایسوسی ایٹڈ پریس اور رائٹرز کو بتایا کہ ہادی امریکہ میں لبنانی والدین کے ہاں پیدا ہوا جنہوں نے جنوبی لبنان کے یارون سے ہجرت کی تھی۔ مختلف رپورٹس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مطر ہادی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور ایرانی پاسداران انقلاب سے متاثر تھا، جو ملک کی حفاظت کے لیے پرعزم ایرانی مسلح افواج کی نظریاتی طور پر چلنے والی شاخ ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق افسران کو معطر کے ایک سیل فون میسجنگ ایپ پر ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک ونگ القدس فورس کے سابق سربراہ قاسم سلیمانی کی تصاویر ملی ہیں، جنہیں امریکہ نے بغداد میں جنوری 2020 میں شہید کر دیا تھا۔ مطر ہادی رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ جاری ہونے کے تقریباً 1 دہائی بعد پیدا ہوا، تب خود آیت اللہ خمینی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تاہم مطر کے سیل فون میں جو ثبوت اسے پاسداران انقلاب سے جوڑتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شاید وہ فتوے کے زیر اثر کار فرما تھا۔ جولائی 1991 میں اس ناول کے جاپانی مترجم ہیتوشی اگاراشی کو جاپان میں چاقو کے وار کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا، جبکہ اس کا اطالوی مترجم ایٹور کیپریو لومیلان میں چاقو کے حملے میں زخمی ہوا تھا۔ اسی طرح اکتوبر 1993 میں شیطانی آیات کے نارویجین پبلشر ولیم نیگارڈ کو اوسلو میں گولی مار کر زخمی کر دیا گیا تھا۔
नाज़रीन, इस मलून की जाती जिंदगी की बात करें तो ये 1947 में मुंबई हिंदुस्तान के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ। इसकी वालदा का नाम नगीन भट्ट और वालिद का नाम अनीस अहमद रुश्दी है, जो एक वकील, ताजिर और इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। रुश्दी के मुताबिक इसके वालिद ने इब्ने रुशद के नाम से रुश्दी का नाम इख्तियार किया था, जो 6वीं सदी के अजीम तर इस्लामी फलसफियों में से एक थे। रुश्दी खानदान अगरचे मुसलमान था, लेकिन इसने कभी इस्लाम के अहकाम पर अमल नहीं किया। यहां तक कि सलमान रुश्दी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगरचे मेरा खानदान मुसलमान था, ताहम हमारे घर में मजहब का कोई रुझान नहीं था। हम साल में एक बार मस्जिद जाते थे। मेरी आया और दोस्त ईसाई थे और मेरे वालिद शराब पीते थे। सलमान रुश्दी ने रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से तारीख के शोबे में अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल की और बरतानवी शहरी बन गया। रुश्दी ने 4 शादियां की जो सब नाकाम रहीं, जबकि हाल ही में इसे छोड़ने वाली पद्मा लक्ष्मी का कहना है कि रुश्दी को देखभाल, खाने और मुबाशरत की मुसलसल तलब रहती थी। इसकी बीवी का मजीद कहना है कि मैं एक तिब्बी हालत का शिकार थी, जिसने मेरे लिए मुबाशरत के अमल को तकलीफ दे बना दिया था। लेकिन रुश्दी इस बारे में बहुत हसास था और वो हर वक्त सेक्स की जिद करता था। लक्ष्मी का कहना है कि इसका शौहर एक खुद पसंद इंसान है। पद्मा लक्ष्मी ने अपनी किताब में मजीद लिखा है कि मलून सलमान रुश्दी के पास सबसे बड़ा हथियार इसके लफ्ज है। वो बेतहाशा खुशामद और झूठी तारीफें करके नौजवान लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाता और अपनी हवस का सामान करता था। मैं जब 1999 में न्यूयॉर्क में होने वाली एक तकरीब में उससे मिली तो इसकी इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी। मैं हैरान थी कि इतना मशहूर मुसन्निफ मेरी तरफ इस कदर इल्तिफात क्यों जाहिर कर रहा है। वो तकरीब के दौरान साबित कदमी और ढिठाई के साथ मुसलसल मेरी खुशामद करता रहा और तकरीब के इख्तिताम तक मेरा फोन नंबर हासिल करने में कामयाब हो गया। मैं लॉस एंजलिस में रहती थी और वो लंदन में, चुनांचे उसने मुझसे फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू कर दिया। फिर उसने मैनहट्टन में वाक़े एक होटल में मुझे मुलाकात के लिए बुलाया। होटल के कमरे में मैं उसके साथ रात को ठहरी और रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को बेलिबास पाया और मैं एक शादीशुदा शख्स की बाहों में पड़ी थी। ये सब कुछ अगरचे मेरे लिए जिल्लत आमेज था, लेकिन मैंने उस वक्त खुद को खुशकिस्मत जाना कि इतने बड़े मुसन्निफ के साथ मेरा ताल्लुक है। इसके बाद मैंने उससे जिस्मानी ताल्लुक न रखने का अहद किया, ताहम उसने मुझे यकीन दिलाया कि इसकी एलिजाबेथ वेस्ट नामी खातून के साथ होने वाली तीसरी शादी इख्तिताम के करीब है। इसके बाद वो मुझसे शादी कर लेगा। शादी के बाद मैंने इस शख्स का असली चेहरा देखा तो मैं बहुत मायूस हुई और इससे छुटकारा हासिल कर लिया।